فائلیں رکھی گئیں۔ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے، یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی۔ یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی، یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تو کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر، یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفارمیشن آئی۔ سابق وزیر اعظم نے آج اخذ کیا ہے کہ کرپشن اور چوری نیوٹرلز کے لیے مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے؟ اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ شہباز گل سے پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان سوتا کب ہے، کھاتا کیا ہے، کہ جیسے تحقیقات کرنے والے FIA کے 4 افسران کو مار دیا گیا انہیں بھی زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں۔ 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے FIA کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر، 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں۔ ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں۔ اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان FIA کا، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا۔ جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا۔ اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر لیجئے، بند کمروں کے فیصلے مناسب نہیں ہوتے۔ آپ جتنا کہہ لیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ میں لوگ آپ پر الزام ہی دھریں گے۔ اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ شہباز گل سے ایک جملہ نکل گیا اور اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مریم نواز، ایاز صادق، فضل الرحمان فوج کے خلاف ایسی باتیں کر گئے، ان کے خلاف کچھ نہ ہوا۔ چوروں کو قبول کروانے کے لیے آپ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ عمران خان سیاسی بقا کی اس مشکل مرحلے میں ہے ناظرین، آگ سے کھیل رہے ہیں۔ یہ خطرناک کھیل سیاست کی 70 سالہ تاریخ میں کھیلا تو گیا ہے، ہر کھیلنے والے سیاستدان کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ضرور پڑے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان صاحب موجود ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا احسان افضال خان، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے آن کامرس اینڈ انڈسٹری، ممبر ہیں ECC کے بھی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ عمر ایوب خان صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، جو اتنا کھل کے للکارا جا رہا ہے آج ادارے کو، آپ نے ادارے کی نیت پہ اور ادارے کی کنوکشن کے اوپر آج عمران خان صاحب نے سوال اٹھا دیا، کیا آپ کو فکر ہے قوم کی؟ دوسرا سوال کہ شاید کرپشن اور چوری ان کے لیے قابل قبول ہے۔ سر، ریکنسیلیشن کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربان، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جلسہ آپ دیکھ لیں، کوئی جلسہ دیکھ لیں، پبلک ٹاک شوز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ان میں بار ان کی یہی التجا قوم کی طرف ہے، لوگوں کی طرف ہے، ساروں کی طرف ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے اکانومی کے ساتھ پہلے کیا ہولی کھیلی اور آج وہیں پہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں انرجی منسٹر تھا، بنی گالا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 7-8 لوگ تھے، اسد عمر صاحب فائنینس منسٹر تھے، پریزنٹیشن دے رہے تھے، دسمبر 2018، اور اس وقت ریزروز کی پوزیشن یہ تھی، وہ کہتے ہیں نا گلے میں ہڈی پھنسی ہوتی ہے، آپ کہہ بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے، تو اس وقت ہم لوگ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلم لیگ نون نے ہمیں 2 ہفتے کے ریزروز ورثے میں چھوڑے تھے۔ آج وہی کنڈیشن ہے اکانومی کی، بتدریج بدتری کی طرف جا رہی ہے۔ سو لہٰذا خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ ایک سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی، جب اس کی لیڈرشپ، جب وہ لوگ میں وہ محبت اور وہ ولولہ آپ دیکھ لیں، پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ کو ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے جس وقت ہم نے 20 میں سے 15 سیٹیں نکالی، بلکہ 16 ہونی چاہیے تھیں، 49 ووٹوں کا صرف فرق، وہ بھی ہماری سیٹ ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور ابھی بھی یہ 9 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوگا، لوگوں کی آواز سنیں،
سب سے بڑی اسی لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے پالیسی درست کر لیں. درست بات مگر سر میں نے آپ سے جس طرح پوچھا سر یہ تو ہیڈ آن ہے نا. میرا مطلب ہے کہ آج انہوں نے وقت پھر کم گنوا دیا اور کہا کہ اصلاح کر لیں بار بار. مگر سر اب تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی قیادت کو سرے سے ادارے کا قبلہ ہی اور ان کا قبلہ اور ان کے ڈائریکشن پہ ہی آپ کا سوال ہے کہ بھئی کل تک جن کی فائلیں ہمیں دکھائی جاتی تھیں, جو ادارہ دکھاتا تھا, انہوں نے ISI کا نام لیا, انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے مجھے دکھایا اور سب کچھ بتایا, اور آج آپ کے لیے یہ قابل قبول ہے. تو کیا چور ڈاکہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں پہ آپ کے پاس کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کی آپ کے پاس فائلیں ہیں اس پہ نظر ثانی کریں. ایک بات کنوکشن تو صرف نواز شریف کی, باقی تو فائلیں موجود ہیں, فائلیں موجود ہیں, ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور جو لوگ یا بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں, جو لوگ جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ایک چیز یہ تو خیر اب قابل بحث ہے نا کہ یہ فائلیں بننی بھی چاہیے ان دا فرسٹ پلیس اور ناٹ, مگر یہ فائلیں ہیں, آپ چھوڑ دیں, کنوکشن ہے نہیں. بٹ مائی کوسچن ٹو یو ہے سر, آپ کا ایک لمبا تجربہ رہا ہے اینڈ you hail from a very interesting background as well. آپ حساس ہے, یعنی کہ you are establishment بھی ہے, politics بھی ہے. کیا واقعی یہ ایک ادارہ جاتی میموری جو ہوتی ہے, ایک انسٹیٹیوشنل میموری جسے کہتے ہیں, کیا وہ اتنی کمزور ہوتی ہے سر؟ سبجیکٹو کویشچن ہے, پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی افواج میں سارے لوگ محب وطن ہیں. نمبر ایک, مطلب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے وردی پہنی ہے وہ محب وطن نہیں ہے. پر سب سے امپورٹنٹ چیز مہر بہن یہ ہے کہ سارے لوگوں نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے, اور نیشنل انٹرسٹ اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی آواز جو ہے وہ سنی جانی چاہیے. نیشنل انٹرسٹ بھی تو آبجیکٹو ہے نا, یا ہر ایک کے نزدیک ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. میں 100% آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ سارے محب الوطن ہیں ہمارے ادارے میں, مگر آج جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو فوج کی فکر نہیں ہے, تو پھر محب الوطنی چیلنج نہیں ہو جاتی؟ نہیں, بالکل نہیں ہوتی. جب عمران خان صاحب کہتے ہیں, ان کا کہیں پہ بھی آپ بات سنیں, وہ کہتے ہیں کہ میری جان چلی جائے پر ہماری فوج جو ہے اس کا وقار اور اس کی عزت رہنی چاہیے, اور وہ دل سے آج غلطی کر رہی ہے فوج, آج غلطی کر رہی ہے فوج, تو وہ اصلاح کر رہے ہیں. وہ ایک پوائنٹ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ ایک کسی کے ساتھ پارٹی نہ ہو, آپ حق کا رستہ لیں اور آپ صحیح فیصلے کریں ملک کی خاطر. مجھے بتائیے گا رانا صاحب, کیا وہ کہہ رہے ہیں کسی کے سائیڈ کسی کی پارٹی نہ بنے کسی کے ساتھ, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ بنے میری پارٹی بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے وہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نیپی چینج کر کے وہ تھک گئے تھے, آپ ہی نے شاید یہ کہلوایا تھا. اور دیکھیں یہ واحد پارٹی ہے جو پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کے بعد کہہ رہی ہے کہ ہم اچھے ہیں, آپ ہماری سپورٹ کریں. جانور بھی جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں جو چوکیدار ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. میں نیک ہوں, یہ کافر ہیں. میں جو ہوں فرشتہ صفت ہوں, میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں. ایون دو دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کرپشن کی بات کر رہے تھے اپنی تقریر میں, دیکھیں ایک کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے پوری دنیا میں, 117واں نمبر پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, 140 پہ یہ لے کے چلے گئے. تو کرپشن پرسیپشن کے مطابق دے ور دا کرپٹ ترین حکومت. میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں, ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسیپشن انڈیکس. کچھ دستاویزات اور اوپن اینڈ شٹ کیسز جو FIA کے پاس بھی ہیں, بالکل, جس کی ضمانت کے اوپر آج وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, تو پرسیپشن پہ بات کریں گے, نہیں میں حقائق پہ بات کر لیتا ہوں. ادھر کنوکشن تو کسی کی ہوتی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں آپ کے انڈر رہنے سے بہتر ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لیں. دیکھیں ان کے پاس 4 سال تھے, نیب کا چیئرمین ان کی مٹھی میں بند تھا طیبہ گل کے ذریعے. وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتی نیب تو 15-20 ارب ہم لوگ ریکلیم کر چکے ہوتے. ابھی طیبہ گل کو 20 دن انہوں نے PMO میں رکھا, اس کے بعد جو ہے وہ نیب کی چیئرمین کی ویڈیوز آ گئیں, پھر بھی کنٹرول میں نہیں تھی. اس کو آرڈیننس کے ذریعے کنٹرول میں تھی, مہر آرڈیننس کے ذریعے اس کی نوکری بڑھائی. اس سے زیادہ کیا کنٹرول میں ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود کچھ ثابت نہیں کر سکے. دیکھیں بات یہ ہے, آج $250 ملین کی منی لانڈرنگ جو پکڑی گئی یوکے کے اندر. جی پوچھیں. ایک چھوٹا سا کچھ ثابت نہیں کر سکے. یہ نہ کمزوری شاید عمران خان کی ہے, نہ نواز شریف کی, نہ زرداری کی, نہ کسی کی, بیکاز ادھر سسٹم ہی اس طرح کا ہے جس سے آپ سارے ہی مستفید ہوتے ہیں. سمپل سا ایک سوال, یو ینگ جینٹلمین, آپ کے والد جو ہیں بڑی دو ٹوک بات کرتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. آصف علی زرداری کرپٹ ہیں؟ دیکھیں کرپشن جب تک آپ کا پرسپشن کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا یقین یہ ہے کہ until unless you're proven guilty by the court,
you're not corrupt, you're not. कर रहे थे आपके कायदीन पिछले 20-25 साल। देखें जब पॉलिटिक्स होती है, जब नैरेटिव बिल्डिंग होती है तो ये नारे जरूर लगते हैं। जरदारी साहब इनोसेंट है, लेकिन बिल्कुल इनोसेंट है। You're innocent until proven guilty. There's no corruption at all. देखिए you're innocent until proven guilty. ये this is the law. ये बात आपको वैसे अपने कायदीन को भी समझा देनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, ये तो it applies all across। लेकिन मैं समझता हूं कि इन लोगों ने जो करप्शन का नारा लगाया है कुछ साबित नहीं कर सके और खुद इन पे। आज राणा साहब, जावेद लतीफ साहब कह रहे थे नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। आज ही कह रहे थे जावेद लतीफ, यानी आप आज भी इस खौफ में हैं कि इदारा अपना किबला जो है वो तब्दील ना कर ले। नहीं देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका हक है और हम लोग उनको वेलकम करेंगे। ये उनका राइट है, जो आके उनके नहीं जो उनके केसेस है वो फेस करेंगे। कोई उससे स्किप तो नहीं हो सकता ना, कोई तरीका नहीं है कानून में कि आप उनको स्किप कर जाए। देखें अगर ढूंढ रही है तो कोई आईनी रास्ता हुआ तो जरूर अपनाएंगे। देखें बट इट शुडंट बी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता हुआ तो वो हमारा मेरा सवाल जावेद लतीफ ने जो आज कहा, हम आज भी देखना चाहते हैं कि वो आए और हम मेरा ख्याल जो आज भी ये डर है, जो उनका पॉइंट है वो बड़ा सिंपल पॉइंट है। नवाज शरीफ को निकाला गया अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाह ना डिक्लेयर करने में। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट उसके किबले की बात कर रही हूं, मैं मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जा रही। हाँ, तो देखें ये इन्हीं चीजों से पता चलता है ना कि ये इस मुल्क में इंसाफ है या नहीं है। आज इमरान खान What does that have to do with the establishment? I'm not talking about this. देखिए अदालतें आजाद है तो इमरान खान कन्विक्ट होएगा, इमरान खान ना अहल होगा अगर अदालतें आजाद लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मुझे ये अगेन समझना है और मैं नहीं समझ पा रही सर कि आप लोग ये बात करते हैं कि पॉलिसी पर नजरसानी करें, यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई हमें फेवर करो। आप आज ये क्यों नहीं कह रहे कि हुकूमतों को घर भेजना या हुकूमतों को लाना, दोनों चीजों में किरदार नहीं होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट का? आप कह रहे हैं कि भाई इनको घर भेजो, पॉलिसी पर नजरसानी करो, ये गलती हो गई है। क्यों? उसकी दो आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा, मेरी राना साहब के वालिद साहब के साथ हम लोग कॉलीग्स रहे तो, और अल्लाह ताला उनका दूसरा जान गुले गुलजार करे। ही वाज अ फाइन मैन, वेरी फाइन। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपनी गुनाहगार कानों से 1992 जनरल आसिफ नवाज थे, हम 3-4 लोग थे। मेरे वालिद साहब, मेरी मरहुमा वालदा, जनरल आसिफ नवाज साहब की अहलिया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो थे। और उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा, क्योंकि वो कोर्समेट्स रह चुके थे, स्कूल में इकट्ठे, एकेडमी में इकट्ठे कोर्समेट्स थे, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि गौर जी ये खंजर खोबेंगे पीठ में। ठीक है, पहली बार मैं ये बात कर रहा हूं पाकिस्तान की पीठ में, फौज की और इंस्टीट्यूशंस की और पाकिस्तान की। मतलब उन्होंने कैटेगोरिकली उसके 2.5 हफ्ते बाद वो फौत हो गए थे। क्लियर कट, मैं मतलब किसी को इस बात का पहले नहीं पता, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये जी कि आपने राना साहब ने बात एक सवाल पूछ लूं थोड़ा? जी जरूर। तो फिर आप 2013 से 18 नून लीग के साथ कैसे थे, बैठे हुए? मैंने जी बिल्कुल इलेक्शन लड़ा था, मेरे पास उनकी अपनी मुकामी लीडरशिप आई थी, सेंट्रल लीडरशिप मेरे पास कोई नहीं आई, मेरे पास मुकामी लीडरशिप आई थी। मैं पीटीआई ज्वाइन करने जा रहा था और उस वक्त लोकल कबातों की वजह से नहीं हो सका था, मेरी फर्स्ट चॉइस पीटीआई थी। और उसके बाद लोकल लीडरशिप आई और उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ लोकल एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़े। और 2018 में आपने फिर कोशिश नहीं की नून लीग का टिकट लेने? मैं था ही नहीं, मैं छोड़ के 2015 में मैंने पार्टी छोड़ दी जी। और मगर 13 में ये गलती हुई थी आपसे? बिल्कुल हुई थी। और वो जमात जिसको आपके आबाओ अजदाद को बता दिया गया था कि ये इदारे की और मुल्क की पीठ में छुरा घोंपेंगे, उन्होंने कहा था, बिल्कुल ये बात की थी। और उसके बाद ये भी मैं कहता चलूं कि इसके बाद आप आते हैं, अभी फास्ट फॉरवर्ड करें। मुझे बताया सर, जब इमरान खान अभी ये आपने बात की थी, उस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं जनाब के आपने पूछा कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, या आपने पूछा कि जी ये हम न्यूट्रल्स अपना किरदार अदा करें, क्यों अदा करें? उनको तो क्या हुकूमतों को लाने और घर भेजने में या किरदार ही नहीं होना चाहिए? आपका लेवल प्लेइंग फील्ड, हम लोग चाहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कोई इदारा किसी की मदद ना करे। हम लोग कहते हैं, और आपको कन्विक्शन है इनकी कर रहे हैं मदद, वो हम लोग कह रहे हैं जी कि आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है वो टोटली पीटीआई के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए एक हेडविंड होती है, जिस वक्त आपको मुखालिफ सिमतें से हवा आती है, आपको हेडविंड आती है, वो क्यों आ रही है? और वो अपने तय कर रहा है इलेक्शन कमीशन या किसी के इशारे पे कर रहा है? कमीशन या खुद जो उनके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या वो किसी के कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं,
وہ ان کو خود جواب دہ ہونا چاہیے. But do you think the establishment is with them today? وہ تو خود بات کرے نا اس کی. I understand. وہ خود بات کرے. ہم نے جو ہے establishment ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, پر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت کلیئر ہے کہ ہیڈ ونڈ جو پی ٹی آئی کے خلاف آ رہی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کو گھر بھیجنے میں اپنا کردار ضرور ادا نہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک مثبت رول ادا کرے, ایک فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ انشور کرے, نہ کہ پی ٹی آئی کے رستے میں روڑے اٹکائے جائیں. اس کی زندہ مثال یہ ہے. اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں سر, مجھے یہی بات تو ویسے نون لیگ کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں, مگر مجھے بات جب عمران خان آج کہا کہ پالیسی پر نظر ثانی کریں, اور آخری بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے, تو کون سی پالیسی پہ نظر ثانی کرے اسٹیبلشمنٹ یہی نظر ثانی کرے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. مختلف چیزیں جو ہے چاہے وہ سول ہو یا کوئی بھی ہو, وہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ نہ لگائے. الیکشن یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہے, یعنی کہ نیوٹرل ہے, مگر پالیسی اس نیوٹرالٹی پہ نظر ثانی کریں آپ کے حق میں, آپ کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہتے, ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا نیوٹرل رول ادا کرے, اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک واضح ان کی پالیسی ہے, انہوں نے رانا صاحب نے نیب کی بات کی ہے یا ان کے خاتون کا کہ جی وہ نیب کس کے کنٹرول میں تھی؟ آج عمران خان صاحب نے کہا میرے کنٹرول میں ہوتی تو 15-20 ارب لے آتا. کس کے کنٹرول میں تھی آپ کے دور میں؟ وہ آپ پوچھیں, وہ عمران خان صاحب نے بھی بتا دیا آپ کو, کلیئرلی بتا دیا. اور انہوں نے پی ایم او کا بات کیا. پی ایم او میں کیمریز لگے ہوئے ہیں. پی ایم او پرائم منسٹر آفس ہوتا ہے ناظرین کے لیے, پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں کیمریز لگا ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک ایجنسی نہیں, ملٹیپل ایجنسیز ہوتی ہیں. میں ایک اہم ترین ٹاپک پہ آنا چاہ رہی ہوں, وہاں پہ ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے. تو یہ تو ایک مفروضہ ہے, ایک گپ ہے کہ یہ کسی کو وہاں پہ کڈنیپ کر کے رکھا ہوا. رانا صاحب یہ پکچر دیکھیے, موصوف آج وزیر داخلہ ہیں, 2003 میں ان کو اٹھایا گیا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ذرا ٹیلی ویژن سکرین پہ دکھائیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کو 2003 میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا. رانا صاحب آپ کی شاید عمر چھوٹی ہو, مگر آپ نے والد کے تھرو بڑا تجربہ بھی دیکھا ہے, بڑا کچھ سنا اٹھا بیٹھا ہوگا. آج جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے اور 2003 میں جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تھا, آپ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں. بہت سے پی ڈی ایم کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا بنایا ہوا مقدمہ ہی نہیں ہے جو گل کے ساتھ ہو رہا ہے, بٹ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ کل جو رانا صاحب کے ساتھ ہوا, آج جو گل کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو یہ پھر آئیں گے, پھر آپ کا ایک اور بندہ اٹھایا جائے گا. کچھ سبق نہیں سیکھتے آپ تاریخ سے؟ دیکھیں جب یہ رانا صاحب کے ساتھ ہوا تھا, I actually went to see him at that point in time. اپوزیشن لیڈر تھے آپ کے پنجاب اسمبلی میں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ملنے گئے تھے؟ جی میں ملنے گیا تھا, اس کے بعد ان کو دیکھنے گئے تھے. کوئی بھی بندہ اگر کسٹڈی میں ہے تو جو اس کے رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. اگر کسی بندے کی صحت خراب ہے تو اس کو میڈیسن, اس کی میڈیکل کیئر ہونی چاہیے. دیکھیں میں کبھی بھی اس چیز کو جو ہے پروموٹ نہیں کریں گے. مگر کیا شہباز گل کو اس لیے اس کی حالت کی جا رہی ہے کیونکہ وہ کمزور آدمی؟ نہیں, دیکھیں ابھی تک جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں اس میں ٹارچر کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا, اور ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا کہ ٹارچر ہوا ہے. ان کے استھما کی بات کی گئی ہے, ان کو بخار کی بات کی گئی ہے, اور ان کو مزید میڈیکل کیئر میں رہنے کی ضرورت ہے, تو ان کو دی جائے گی میڈیکل کیئر کا نگرانی کا کہا گیا ہے. بالکل, تو ہی از بینگ پرووائڈیڈ دی میڈیکل کیئر. اگر یہ اسٹیبلش خدا نخواستہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, تو میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاستدان اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا یا پروموٹ کرے گا کہ ایسا ہونا چاہیے. نوئنگ دس کہ ان کی اپنی زبان جو تھی مریم نواز, Are you being used? No, I don't think. آپ زبان پہ آ رہے تھے, جیسے میں آپ کو مجھے بتا دیجیے گا کہ گل صاحب اور مریم صاحبہ کی بات میں کتنا فرق ہے. مجھے ایکچولی آپ لوگ پروڈیوسر صاحب بس مریم صاحبہ کی آخری والی بات پہ آ جائیے گا, وقت کی قلت ہے, وہ جب آتے ہیں تو مجھے بتائیں, because I want to show you. آپ کے اپنے قائدین یہ باتیں کر چکے ہیں, ایگزیکٹ یہی باتیں کر چکے ہیں معذرت کے ساتھ. نہیں دیکھیں کسی کی بھی صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. کلثوم نواز تھی, ڈیتھ بیڈ پہ تھی, گندی سیاست کی گئی. نواز شریف کی صحت پہ کی گئی, فریال تالپور کی گئی, اور پھر شہباز گل کی اوور آل جو لینگویج ہوتی ہے بڑی تھریٹننگ ہوتی ہے, بڑی ڈیروگیٹری ہوتی ہے. دیکھیں پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم کی بات سن لیں, یہ مجھے بتائیے گا گل صاحب اور مریم صاحبہ کی بات میں کتنا فرق ہے, سنائیے. یہ کرتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا, آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے, اس ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایسی حکومت آ جائی ہے. یعنی یہ آپ کی اپنے اندر سے آواز نہیں دیکھیں, this is happening on your watch, اس لیے میں نے رانا ثناء کی آپ کو دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹارچر جو ہے وہ ہو جاتا ہے پروف کہ ہوا ہے, تو I will be there to condemn it as well, اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. آپ سن لیں جی, مریم صاحبہ کی بات سنیں.
سے دی گئی ہے. اپنے فوجی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں جو غلطیاں آپ کے بڑے 2018 میں عوام کا ووٹ چھین کر چکے ہیں وہ غلطیاں میرے فوجی بھائیوں آپ نے نہیں دہرانی. سر میں بس پوچھ رہی ہوں عمر ایوب صاحب اس سے پہلے ان سے پوچھوں ایل بی این اے ٹائٹ اسپاٹ وہ بھی کہہ چکی ہیں جو بڑے غلطیاں کر چکے ہیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی. گل صاحب بھی کچھ اسی کے ارد گرد کہہ رہے تھے کہ ہم سب نے کنڈیم کیا کہ آپ میوٹنی کی کال یا ہائی آرکی یا آرڈر کو یو نو دا انسٹیٹیوشن آپ یہ نہیں کر سکتے مگر از اٹ ویری ڈفرنٹ. دیکھیے جی میں سب سے پہلی بات کرتا ہوں کہ آرمی جو ہوتی ہے نا آرم فورسز وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے وہ پریڈ کیوں کراتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ ہوتی ہے وہ آپ وار سچویشن میں ہوتے ہیں. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آرڈر نہیں ماننا. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے عمران خان صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. نمبر 1 بٹ دورہ میں آ رہے ادھر جی دورہ میں آ رہے ٹریٹمنٹ کا نہیں دورہ معیار بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پینل کوڈ میں سب سے گناؤنا جرم کیا ہوتا ہے؟ قتل کا 302 میں بھی جس وقت آپ تفتیش کر لیتے ہیں اور آپ جیل چلے جاتے ہیں پھر کسی کو آپ ریمانڈ پہ لا کے اور اس کو ٹارچر جس طرح ان کو کیا گیا ہے واضح بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے ہم لوگوں نے اس دنیا میں نہیں رہنا. لیٹس کال اسپیڈ ان کو ٹارچر کیا گیا اور ان کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. یا ان سے غلطی ہوئی یا انہوں نے کوئی بات کی ہے وہ جانے اور عدالت جانے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موقع ملنا چاہیے کہ وہ عدالت عمر ایوب خان صاحب اور رانا احسان افضال خان موجود تھے. آپ کو گفتگو سنیے وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ تاریخ سے کوئی کچھ نہیں سیکھتا. اسٹے ود اس.